اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 34 سورہ ابراہیم تک آئے تھے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ ہیں جس نے تم لوگوں کو دیا ہے وہ سب کچھ، یا دیتے ہیں وہ سب کچھ جس کا تم سوال کرتے ہو، اور اگر تم اللہ کی انعامات کو، نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان تو بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ یہ آیت نمبر 34 تھی۔ اللہ رب العزت رب ہے۔ رب وہ ہے، اسے کہتے ہیں جو تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو، ہر چیز کو پورا کرنے والا ہے۔ ہماری تمام ضروریات، انسان کی ایک ایک ضروریات کو، ایک ایک حاجات کو پورا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ کاش کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کو اس کا مقام دے سکتے کہ وہ اس کی عنایتوں کا احساس اپنے اندر کر سکتے۔ اگر کرتے ہوتے تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں، سب کچھ دینے والی ذات تو وہی ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 35، الحمدللہ۔ آج آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں سے اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ انہی آیات کی بنا پر یہ صورت سورہ ابراہیم کے نام سے معروف ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا، کیا کہا؟ اے میرے رب، دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب اس آبادی کو، اس شہر کو، اس جگہ کو امن والا بنا دیں۔ کہاں؟ کسے؟ مکہ کو۔ مکہ تو اس وقت وجود کوئی نہیں تھا۔ مکے کی پہلی شخصیت جو مکے میں آباد ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہاجرہ اور رضی اللہ تعالی عنہ اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو لے جا کے آپ نے وہاں بسایا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہاں دعا کر رہے ہیں۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بچائیے گا، ہے نا، کہ وہ بتوں کی پوجا کریں۔ غیر اللہ کو اصنام، صنم کہتے ہیں۔ اس کا عام طور سے ترجمہ بت کیا جاتا ہے۔ ہر وہ شے جو اللہ کے علاوہ جس کو اللہ کا مقام دیا جائے وہ صنم ہے، اس کی جمع اصنام۔ مجھے اور میری اولاد کو بچائیے گا کہ وہ غیر اللہ کی عبادت نہ کریں۔ یہ آیت نمبر 35 تھی۔ آیت نمبر 26 ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہی اصنام نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری پیروی کرے گا تو وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا فانک غفور رحیم، تو بے شک اے اللہ آپ بخشنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ معاملہ آپ کا ہے، آپ بخش دیں، رحم فرمائیں
تو بہت بہتر ہے۔ اللہ کا فیصلہ تو اٹل ہے کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کو اپنا الہ بنائیں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا ہوگا۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو کہا کہ آپ غفور ہیں اور رحیم ہیں، اور کہا کہ خاموش ہو گئے۔ اگلی آیت، ربنا اننی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے آباد کیا ہے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں جس میں جو بے آب و گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کوئی پودا، کوئی درخت، پانی، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ آباد میں نے کیا ہے آپ کے محترم گھر کے پاس، اس گھر کے پاس جس کو آپ نے عزت بخشی ہے، یعنی بیت اللہ۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ اس لیے اے ہمارے رب کہ یہ نماز قائم کریں اور لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دیں، ان کی طرف راغب کر دیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان لوگوں کو، جو لوگ یہاں ہوں گے، ان کو ہر قسم کے زمین کے پودوں سے، زمین کے پھلوں سے، زمین کے پیداوار سے انہیں رزق عطا فرمائیے گا۔ لعلہم یشکرون، شاید کہ یہ شکر کا رویہ اختیار کریں، یعنی آپ کی فرما برداری اور آپ کی اطاعت کا رویہ اختیار کریں۔ غور کریں، آیت نمبر 35 بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ آیت وہ دعا کیوں کر رہے ہیں، آیت نمبر 36 میں اس کی وجہ بتائی۔ آیت نمبر 37 بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اگلی آیت، آیت نمبر 38، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ آگے سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ اے ہمارے رب، آپ خوب جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں، چاہے وہ زمین میں پر ہو یا آسمانوں میں ہو، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تو سینوں کے اندر کا حال بھی جانتے ہیں۔ اگلی آیت، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ شکر ہے، تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں، بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا، یعنی دونوں ہی بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ اسماعیل علیہ السلام حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرے رب تو دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ کون؟ اللہ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے ہمارے رب، اے میرے رب، ہمیں نمازوں کا قائم کرنے والا بنائیے گا، اور میری اولاد میں سے، ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام من ذریتی کہتے ہیں، پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی کہ جو میرے طریقے پر چلے گا وہ مجھ سے ہے، جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسی لیے اپنی اولاد میں، اپنی نسل میں ان لوگوں کے لیے دعا کی، من ذریتی، جو میرے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اگلی آیت، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، میری مغفرت فرمائے، میری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی اس دن جب آپ حساب قائم کریں گے، یعنی آخرت کے دن۔ یہ ہے سب کے سب دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے کر رہے ہیں۔ ان آیات میں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ دعا کس طرح کرنی چاہیے اللہ سے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جس طرح تمام انبیاء رسولوں نے کیا۔
اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا. یہ دعا میں جو ہم بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ رسول کے صدقے اور فلاں کے صدقے میری دعا قبول کر لیں، یہ تمام کے تمام غلط طریقہ ہے. اللہ سے دعا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے، ہے نا، جو ان آیات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کی صفات کے ساتھ دعا کی جائے، یہ ہے وہ وسیلہ جو جائز ہے. یہ دوسرا وسیلہ جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے اپنے ان اعمال کے حوالے سے جو خالصاً اللہ کے لیے کیا گیا ہے. اور تیسرا جائز طریقہ یہ ہے کہ کسی زندہ انسان کو، نیک انسان کو دعا کے لیے کہا جائے. اس کے علاوہ دعا کا اور کوئی بھی طریقہ جائز نہیں، سب غلط ہے. آیت نمبر 42 سے لے کر کے اس سورت کے آخر تک کی آیات، یہ آیات ہم سب کو کی توجہ کا خاص مرکز ہونا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، ہے نا، کھلے عام حرام کھانے والے ہیں، ہاں، لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں پھل پھول رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ یہ ہے، اس کا جواب ان آیات میں ملے گا کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور تمہاری سوچ اور ہے. اللہ تو ہر شے کی جاننے والے ہیں. آیت نمبر 42، اعوذ باللہ من الشیطان وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. تم ہرگز گمان نہ کرو کہ اللہ بے خبر ہیں ان سے جو ظالم لوگ عمل کر رہے ہیں. ظالم کون ہیں؟ اللہ کے نافرمان، اللہ کی ہدایات کے خلاف کرنے والے، چاہے وہ اللہ کے پر ایمان رکھنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بات تو یہی ہے، ایمان تو وہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کرے، اللہ کی ہدایات کو تسلیم کرے، اس پر عمل کرے. اور اس پر عمل نہیں کرنے والے لوگ ظالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ظالم لوگوں کے بارے میں یہ گمان مت رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. بے شک اللہ تعالیٰ تو انہیں مؤخر کر رہے ہیں اس دن تک کے لیے جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی تعجب سے اور اس مصیبت سے جس کو وہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت. اگلی آیت، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء. اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ سر اوپر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے، اور ان کی نظریں نگاہیں جو ہیں وہ کسی طرف لوٹ نہیں رہی ہوں گی، اور ان کی دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ پریشان حال ہوگی، بالکل وہ کیفیت ہوگی. یہ حشر کا منظر ہے جس کو اللہ رب العزت نے ان آیت میں بیان کیا ہے. اس دن کے لیے اللہ نے انہیں مؤخر کیا ہے. یہ لوگ جائیں گے کہاں؟ انہوں نے لوٹ کے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت، اپنی حکمت کے تحت انہیں چھوڑا ہوا ہے، لیکن وہ دن اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں جب یہ سب کچھ ہوگا ان کے ساتھ. اگلی آیت، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو خبردار کریں وہ اس دن سے جو آئے گی ان پر. مخاطب تو اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم سب مخاطب ہیں کہ لوگوں کو خبردار کرو اس دن سے جب ان پر عذاب آ جائے گا. اور اس وقت یہ لوگ کہیں گے، ظالم لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں مہلت دیں، اس عذاب کو ہٹا لیں، مؤخر کر دیں ایک تو نزدیک کے وقت تک کے لیے.
کیوں؟ نجب دعوت کا، تاکہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں، جو آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اپنی ہدایات، اپنی رہنمائی عطا فرما رہے ہیں، ہم اسے قبول کر لیں، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور رسول کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں، اسی آیت کے ٹکڑے میں ہے، اسی آیت کا اگلا ٹکڑا، وَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کیا تم لوگ وہ نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے زوال نہیں، یعنی ہماری جو ترقیاں ہیں، ہماری جو بھی دنیا کے عیش و آرام ہیں، اس کو یہ ختم ہونے والے نہیں۔ یہ آیت نمبر 44 تھی۔ یہی تو ہے نا، جو نافرمان ہیں ان کی کیفیت کو دیکھ لیں، اندازہ کر لیں، آج یہی ہے، لیکن جب عذاب آئے گا اس وقت یہ کہیں گے کہ مؤخر کر دیں عذاب کو تھوڑے وقت کے لیے، تاکہ ہم آپ کی پکار کو قبول کریں اور رسول کی اطاعت کریں۔ یہی دو باتیں ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے، کہ اللہ کی رہنمائی کو قبول کیا جائے، اللہ کی ہدایات کو قبول کیا جائے، اور نبی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کریں۔ یہی دو چیزیں بنیادی باتیں ہیں ہمارے دین کی۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان صرف ہمارے منہ تک ہے، بولنے تک ہے، تو پھر ظاہر ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ اگلی آیت نمبر 45، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ رہ چکے ہو، یہ سب کے لیے ہے نا، ان جگہوں پر جہاں پر پہلے ظالم لوگ رہا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ کیا ظلم کیا تھا اپنے آپ پر؟ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے تھے، اور تم پر یہ وعدہ کر دیا گیا، وعدہ ہو چکا کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اور تمہیں مثالیں بیان کی ہیں۔ یہ وہ اشارہ ہے ان انبیاء اور رسولوں کے واقعات کی طرف جو ہم قرآن میں پڑھتے آئے ہیں، کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، دنیا میں عذاب آیا، ہلاک کر دیے گئے۔ موت تو سب کی آنی ہے، لیکن وہ موت بدترین موت ہے جو اللہ کے نافرمانوں کو نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت تو سبحان اللہ اتنے رحیم اور اتنے شفیق ہیں اپنے غلاموں پر، انسانوں پر، کہ اگر مرنے سے پہلے انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اس تمام گناہوں کا اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہلاکت وہ ہلاکت ہے جو تباہی و بربادی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر مثالیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اگلی آیت، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، لوگوں نے کیا کیا؟ چالیں چلیں، سازشیں کی، کس چیز کے خلاف؟ رسولوں کے خلاف، اللہ کی تعلیمات کے خلاف، اللہ کی ہدایات کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی تمام سازشیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگر ان کی سازشیں اتنی شدید بھی ہوں جو پہاڑوں کو ہلا دیں اپنی جگہ سے، پہاڑ ٹل جائیں، تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا برابر بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب انتقام ہے۔ اللہ کے ساتھ سازش کر کے، چالیں چل کر کے تم کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ آیت نمبر 47، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز گمان نہ کرو کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کریں گے جو وعدے اللہ نے اپنے رسولوں سے کیے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو مکمل اقتدار رکھنے والے اور صاحب انتقام ہیں، بدلہ لیں گے ان تمام بدماشیوں کا جو انسان، نافرمان انسان، اللہ کی ہدایات کے حوالے سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے چالیں چلتا ہے۔
ان سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ لے کے رہیں گے۔ اگلی آیت، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ دن جب اللہ تعالیٰ زمین کو بدل دیں گے کسی اور زمین کی کیفیت میں، اور آسمان کو، اور سب لوگ حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے، پوری نوع انسانی اس اللہ کے سامنے جو اکیلے ہیں، وہ اکیلے رب ہیں، اکیلے الہ ہیں، اکیلے آقا ہیں، اکیلے مالک ہیں اس پوری کائنات کے، اور قہار ہیں، چھائے ہوئے ہیں، ہر شے پر اللہ کا مکمل اقتدار ہے، کوئی شے اللہ کی مرضی کے خلاف ہل بھی نہیں سکتی۔ یہ سب لوگ اشارہ ہے حشر کے دن کی طرف کہ اس دن ایسا ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو کسی اور زمین سے بدل دیں گے۔ اس دن زمین میں جو آج ہم دیکھتے ہیں پہاڑ ہے، رکاوٹیں ہیں، اونچی نیچی زمین ہے، ساری زمین ایک جیسی ہو جائے گی۔ کہیں پر کا انسان کہیں پر ہوگا، اسے سب کو جس کو چاہے گا وہ دیکھ سکے گا۔ زمین بالکل ہموار ہو چکی ہوگی اس دن۔ آسمان اللہ تعالیٰ اسے بھی بدل دیں گے، اللہ عالم کیا کیفیت ہوگی اس دن، کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم دیکھو گے اس دن مجرموں کو کہ یہ جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں۔ سرابیلہم من قطران وتخشى وجوہہم النار، ان کے کپڑے وہ جو گندھک کے ہوں گے، اور ان کے چہرے آگ سے چھپے ہوئے ہوں گے۔ اللہ محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ اللہ کی سزا سے ہم سب محفوظ رہیں، اور محفوظ رہنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی ہدایات کو تسلیم کریں، اس پر عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو بدلہ دیں جو اس نے کمائی کی ہے، اچھی کمائی یا بری کمائی، اس کا بدلہ اسے ملے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو حساب کرنے میں بہت تیز ہے، حساب کرنے میں اللہ کو ذرا بھی وقت نہیں لگے گا۔ یہ آیت نمبر 51 تھی، اور اس سورت کی آخری آیت، آیت نمبر 52۔ ھذا بلاغ للناس، یہ جو کچھ بتایا گیا لوگوں تک ان باتوں کی خبر پہنچانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانا ہے۔ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس سے خبردار ہو جائیں جو آگے آنے والا ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور وہ جان لیں کہ بے شک اللہ ہی ہے جو اکیلے الہ ہیں۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں وہ لوگ جو عقل والے ہیں۔ جو عقل سے خالی ہیں وہ تو نصیحت نہیں پکڑیں گے۔ ہاں، اللہ کو عاجز کرنا چاہتے ہیں عقل سے خالی رہنے والے لوگ، اللہ کے خلاف اور رسولوں کے خلاف سازش کرنے والے ہیں، عقل سے خالی ہیں۔ کون ہے جو اس اللہ کو وہ عاجز کر سکتا ہے، اس کے رسول کو پریشان کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والے ہیں، ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں، ہر شے سے باخبر ہے، ہر لمحے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال بھی جاننے والے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اتنا وقت ہم لوگوں کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو نکال لیں ہم لوگ، کہ اس صورت پر، سورہ ابراہیم پر ایک تارانہ نظر ڈال لیں۔ اس صورت میں در حقیقت مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے اللہ نے؟ اللہ رب العزت نے کون سی اہم باتیں ہیں جو مجھ تک پہنچائی ہیں یا آپ تک پہنچائی ہیں؟ سورت کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا نزول اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی میں لایا جائے، وہ اندھیرا جو مستقبل کے بارے میں ہے، جس پر ہمیں پتہ نہیں، اس سے روشنی میں لایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آگے کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ دنیا کی زندگی ختم نہیں ہو رہی، یہاں ہماری زندگی اس کے بعد بھی ہے، وہاں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔
اور پھر اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کی خرابی بتا رہے ہیں، کوئی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو جن کی تمام تر توجہ دنیا کی زندگی پر ہے، آخرت سے غافل ہیں، آنے والے وقت سے غافل ہیں، اور اللہ کے راستے سے رکے ہوئے ہیں، یعنی صراط مستقیم سے رکے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کجی پیدا کریں۔ ایسے لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ یہی دنیا کی زندگی ہی تو ہے جس نے انسان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو بھیجا ہے وہ سب کے سب اسی زبان میں بات کرنے والے تھے جس میں لوگ بات کرتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عربی زبان میں بات کرنے والے تھے، قرآن عربی میں نازل ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں انہی کی زبانوں میں قرآن اپنی کتاب بھی نازل کی، اپنی ہدایات بھی نازل کی، اور وہ لوگ زبان ان کے رسول وہی بول رہے تھے جو ان لوگوں کی زبان تھی۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتے ہیں اسے جسے ہدایت کی طلب ہوتی ہے، اور جسے ہدایت کی طلب نہیں ہوتی وہ ظاہر ہے وہ تو گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مزید گمراہی میں اور آگے لیتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب ہے۔ اگر ہم بضد ہیں کہ ہم نے غلط کام ہی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ کھول دیتے ہیں، کرو۔ لیکن اللہ کی خوشی کا راستہ یہ نہیں، اللہ کی سزا کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مکمل اختیار رکھنے والے اور حکمت والے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا، اس میں بھی یہی بات کہی گئی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں، روشنی میں لائیں، اور یہ انہوں نے ایسا ہی کیا اپنی قوم کے ساتھ۔ لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پیچھے سورۃ البقرہ میں، طویل آیات تھیں اس سلسلے میں، اور اس کے علاوہ بھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کی انعام کو غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کے اور فرعونیوں کے برے عذاب سے بچایا۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، تمہاری اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس میں بہت بڑی بلا تھی، اور یہ بلا کس کی طرف تھی؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ جو کچھ ہوتا رہا تمہاری اپنی حرکتوں کے نتیجے میں ہوتا رہا، اور اللہ کے اذن سے ہوا۔ اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل تو ہدایت یافتہ قوم تھی۔ جب یہ مصر میں آئے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ تھے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے اللہ کی ہدایات کو چھوڑا، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ یہ غلام بنا لیے گئے اور مصریوں کے غلام بن کے زندگی گزار رہے تھے، اور فرعون اور ان کے حواری یہی کچھ کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان بھی اس میں آیا، اگلی آیت میں، کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو گے تو اللہ تمہیں مزید دیں گے، ضرور دیں گے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ اور سب کچھ جاننے کے باوجود سب کچھ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی شکر گزاری کے راستے پر ہیں؟ اللہ کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کو تسلیم کیا جائے، دل سے اس پر عمل کیا جائے۔ وہی ہے، بار بار میں یاد دلاتا رہتا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5، یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کا ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 17 تک پچھلی امتوں کا ذکر ہے، اجمالی ذکر ہے۔ اللہ نے رسولوں کے بارے میں اور ان کے قوموں کے بارے میں اجمالاً یہاں پر حالات بیان کر دیے کہ وہ کس طرح لوگوں کو بلاتے رہے ہیں ہدایت کی طرف، اور کس طرح لوگ ان کی باتوں کا انکار کرتے رہے، اور کیا ہوا اس کے بعد انجام۔ اللہ کا عذاب آیا ان پر، قومیں تباہ کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان والے تھے، جو رسول تھے، ان کو بچا لیا، ان کو آباد کر دیا۔ اس کے بعد یہ سارا اجمالاً پوری بات آ رہی ہے، اور اس کے بعد آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی نہیں، اب آگے کیا ہے ان کے؟ جہنم ہے، جہاں ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا، ایسا پانی پلایا جائے گا جو خون اور پیپ سے بھرا ہوا، اتار نہیں سکیں گے اپنے گلے میں،
ہر طرف سے موت آتی نظر آئے گی لیکن مریں گے نہیں، اور وہ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد بہت ہی سخت عذاب ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کا وہ عمل جو صالح عمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہوگی؟ جیسے راکھ ہو، اس پر بہت تیز ہوا چلی ہو، یعنی کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا ان کے وہ اعمال۔ یہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، دولت والے اور عزت والے یہ لوگ نیک کام بھی تو کچھ کرتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں بچا لے گا، نہیں بچائے گا یہ سب کچھ۔ غریبوں کو کھلا رہے ہیں لیکن کیا یہ ان کے کسی کام آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ وہ راستہ اختیار نہیں کرو گے جو اللہ کی فرما برداری کا ہے، تو تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے۔ پھر وہ جہنم کا نقشہ ہے، اس دن کا نقشہ ہے کہ جس دن لوگ جہنم کی آگ میں چاہیں گے کہ وہ بچا لیے جائیں، ان لوگوں سے کہیں گے جن کی وہ آج اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا جواب بھی یہی ہوگا کہ آج کوئی جو عذاب ہے وہ تو بھگتنا پڑے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس شیطان کو، جس کے چکر میں آ کے انسان سب کچھ کرتا ہے، آیت نمبر غالباً 22 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے پوری طرح واضح کر دیا کہ شیطان کہے گا اس دن جب لوگ گالیاں دیں گے، ملامت کریں گے شیطان کی جہنم میں، تو وہ کہے گا مجھے میری ملامت کیوں کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو کوسو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں نے وعدہ کیا، اس کے خلاف کیا۔ اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، تو یہ قصور تمہارا ہے۔ مجھے تو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا تھا تم پر، میں نے تمہیں صرف سبز باغ دکھائے تھے، تم اس کی طرف چل پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 9 بار کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، یہ اپنے ہی پیروکاروں کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اور لے کے جائے گا یہ۔ اس کی پیروی سے ہم سب کو اللہ رب العزت بچائے، اس کے سب خوابوں سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ جب بھی اس قسم کے خیالات دل میں آئے تو فوراً کہنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں اور بچا لیتے ہیں۔ دوسری طرف ایمان والے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اللہ کی ہدایت و فرمانبرداری پر عمل کرتے رہیں۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہر طرف سے ان کے استقبال کیا جائے گا سلامتی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے یا رب العالمین۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ اچھی بات اور بری بات کی مثال دے کے سمجھائیے بات کو، کہ اچھی بات اور وہ کیا ہے، اور بری بات اور برا عمل وہ کیا ہے۔ اچھی بات اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری والی ہے۔ ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے قدم کو مضبوط رکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتے ہیں، جو ظالم ہیں وہ گمراہی کے راستے پر ہی پڑتے چلے جاتے ہیں۔ آگے کی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا۔ اللہ کی نعمت اللہ کی ہدایات ہیں، اور اپنی قوم کو جہنم، تباہی کے راستے پر، تباہی کے مقام پر لا کے کھڑا کر دیا، جو جہنم ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے وہ۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ کا ہمسر بنایا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ اللہ کے راستے سے راستہ ان سے چھوٹ گیا۔ یہ آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 2 آیات جس میں ہم لوگوں نے پچھلی بار بات ختم کی تھی کہ اللہ ہی ہیں جو آسمان و زمین کے خالق، اللہ ہی ہیں جو آسمان سے بارشیں برساتے ہیں، ہر قسم کے رزق کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ سمندر کو جس میں بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، اللہ نے اسے مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ سورج و چاند ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں کہتے ہیں کہ یہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے،
اے انسان تم بڑے ظالم ہو اور بڑے ناشکرے ہو۔ اس کے بعد آج کی جو آیات ہم لوگوں نے پڑھی، ان تمام آیات پر تارانہ نظر ڈالنے پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وہ راستہ جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، وہ راستہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے اللہ کو کا ہمسر بناتے ہیں، یعنی شرک میں ملوث ہیں، ان سب کے لیے تباہی ہے۔ وہ اس اندھیرے سے اللہ رب العزت نکالنے کے لیے اس تباہی سے کو دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں۔ وہ تباہی کیا ہے؟ دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ اس راستے سے بچنے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ کامیابی کا راستہ وہی ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا ہے۔ دنیا کی زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ اور آگے کو دیکھو کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس کا انتظام کرو۔ پوری آیت کا لب و لباب، پوری صورت کا لب و لباب میری نظر میں تو یہی ہے۔ اگر ہم واقعتاً قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں تو ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے جو جنت پہ جا کے ختم ہوگا۔ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی کی زندگی اس کے بعد ہوگی۔ اور دوسرا راستہ تباہی کا ہے جو جہنم میں لے جائے گا، جہاں موت ہر طرف سے آتی نظر آئے گی لیکن موت آئے گی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔